السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شرائط امامت کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کی نماز کا اس کی نماز کے ساتھ وابستہ ہونا، دوسرے کی نماز اس کی نماز کے ساتھ یعنی امام کی نماز کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ امامت کہلاتی ہے۔ اور اس کے کچھ شرائط ہیں، تو اسی کو امام بنایا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی شخص کو امام بننا چاہیے۔ مرد غیر معذور کے امام کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اسلام یعنی مسلمان ہونا، لہذا کوئی کافر یا منافق یا پھر بدعقیدہ امام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 بلوغ یعنی امام کا بالغ ہونا، اور بالغ ہونے کی جو مدت شریعت میں مقرر کی ہے وہ مرد کے لیے 12 تا 15 مقرر کی گئی ہے، اور اگر علامات بلوغ اس میں ظاہر نہ ہوں تو 15 سال کی مدت میں وہ بالغ مانا جائے گا۔ عاقل ہونا یعنی پاگل اور مجنوں نہ ہو، پاگل ہو تو امامت اس کی درست نہیں۔ مرد ہونا شرط ہے، عورت کی امامت درست نہیں۔ قرات کا معنی انشاءاللہ تعالی آپ آگے سماعت کریں گے۔ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ قرآن شریف کو صحیح پڑھنے پر قادر ہو اور صحیح پڑھتا ہو، ہے نا، قاری ہو، امی نہ ہو۔ نمبر 6 معذور نہ ہونا۔ معذور ہونے کا مطلب یہ کہ اسے غلبہ ریاح کا عارضہ ہو، کہ ہوا کا خروج ہو جاتا ہے اور وہ وضو بناتا ہے، وضو برقرار نہیں رہتا، ایک فرض نماز بھی وہ ادا نہیں کر پاتا ایک وضو سے، تو وہ صاحب عذر ہے۔ یا کسی کو قطرہ آنے کی بیماری ہے اور ایک وقت میں مطلب وضو بنا کر فرض نماز پڑھنے جتنا بھی اس کو وقت نہیں ملتا کہ پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے یا ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو یہ معذور کہلاتا ہے۔ اور اگر ایک فرض نماز پڑھنے تک اگر اسے قطرہ نہ آئے یا اسے ہوا کا خروج نہ ہو تو اس کو صاحب عذر نہیں کہا جائے گا۔ تو غیر معذور ہونا امامت کے لیے شرط ہے۔ معذور جو ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ نور الایضاح کتاب الصلاح باب الامامہ صفحہ نمبر 73۔ عورتوں کے امام کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، عورت بھی امام ہو سکتی ہے اگرچہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کرے۔ در مختار و رد المختار کتاب الصلاح باب الامامہ جلد دوم صفحہ نمبر 365۔ نابالغوں کے امام کے لیے، یعنی نابالغ بچے ہیں اور ان کا کوئی امام ہے، اس میں کوئی بالغ نہیں ہے، پورے نابالغ ہی ہیں، تو نابالغوں کے امام کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ بھی نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے اگر سمجھ والا ہو، کہ نماز کو سمجھتا ہو اور قرأت وغیرہ اس کی درست ہو، نماز پڑھا سکتا ہو، تو وہ نابالغوں کا امام نابالغ ہو سکتا ہے، لیکن بالغوں کا امام نابالغ نہیں ہو سکتا۔ معذور اپنے مثل یعنی اس کی طرح جو معذور ہے، مان لیجئے کسی کو ہوا کے خروج کا عذر ہے یا قطرہ آنے کا عذر ہے، اور معذور کی میں نے تعریف آپ کو سمجھا دی، بتا دی کہ معذور کب مانا جائے گا، تو اگر وہ جس کی اقتداء کرنا چاہتا ہے وہ بھی اسی کی طرح معذور ہے،
یا اپنے سے زائد یا اس سے زیادہ ہے تو معذور اپنے مثل یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے، اس سے کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا۔ یعنی اس سے جو عذر میں زائد ہے یا اس کے برابر ہے تو ان کی امامت یہ عذر والا کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عذر میں اس سے کم ہو تو اس کی امامت یہ زیادہ عذر والا نہیں کر سکتا۔ اور اگر امام و مقتدی دونوں کو دو قسم کے عذر ہوں، مثلا ایک کو ریاح کا مرض ہے، وہی ہوا کا خارج ہونا کہ وہ رکتی نہ ہو بلکہ مسلسل جاری ہے، ایک فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، دوسرے کو قطرہ آنے کا، ایک کو ریاح کا اور دوسرے کو قطرہ آنے کا عذر ہے، تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ الگ الگ عذر والے ہیں۔ تو سیم عذر والے ہوں تو امامت وہ کر سکتا ہے کہ اپنے سے زائد عذر والے کی، یا سیم عذر ہو تو اس کی امامت وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر دونوں کے عذر الگ الگ علیحدہ علیحدہ ہوں تو دونوں ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتے۔ طاہر معذور کی اقتداء نہیں کر سکتا جبکہ حالت وضو میں حدث پایا گیا یا بعد وضو وقت کے اندر طاری ہوا، اگرچہ نماز کے بعد، اور اگر نہ وضو کے وقت حدث تھا نہ ختم وقت تک اس نے عود کیا تو یہ نماز جو اس نے انقطاع پر پڑھی اس میں تندرست اس کی اقتداء کر سکتا ہے۔ مطلب ایسا عذر ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس کو حدث وضو میں اگر پایا گیا کہ وضو کر رہا تھا، اسی درمیان عذر والے کو حدث ہو گیا تو تندرست آدمی اس کی اقتداء نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یا بعد وضو وقت کے اندر طاری ہوا، جیسے ظہر سے لے کر عصر تک اس معذور کے لیے وقت ہوتا ہے، مطلب اگر اس کو لگاتار ہوا کے خروج کی بیماری ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا مسلسل قطرے کی بیماری ہے اور وہ ایک فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، نماز کے وقت کے اندر جتنی نمازیں وہ فرض نفل چاہے اس وقت کی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ مان لیجئے ظہر کے وقت میں اس نے وضو کیا تو عصر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے وہ نماز جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، جو ہی عصر کا وقت داخل ہوا اس کا وضو خارج ہو گیا، مطلب اب اس کا وضو نہیں رہے گا۔ اور اگر اس کے اندر ہی اس کو کئی مرتبہ ہوا کا خروج ہوتا رہا یا پھر قطرے کی بیماری تھی تو قطرہ نکلتا رہا تو چونکہ صاحب عذر ہے اس لیے اس کے حق میں یہ ہے کہ وقت جب تک باقی ہے وہ جتنی چاہے نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جو ہی دوسرے نماز کا وقت شروع ہو گیا اب اس کا وہ وضو اس نماز اس کے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ وہ دوسرا وضو بنائے گا صاحب عذر کے لیے۔ تو اگر وضو بناتے بناتے اس کو حدث ہو گیا عذر والے کو یا وقت کے اندر طاری ہو گیا تو تندرست آدمی اس کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر حدث وضو کے وقت حدث نہیں ہوا نہ وقت ختم ہونے تک اس کا عذر نے عود کیا تو یہ نماز جو اس نے انقطاع پر پڑھی اس میں تندرست اس کی اقتداء کر سکتا ہے۔ در مختار کتاب الصلاۃ باب الامامہ جلد دوم صفحہ 300